بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ابھی پچھلے دنوں یہ جو حادثہ ہوا جہاز کا، اس جہاز کے حادثے کے بعد پوری دنیا میں عجیب سوگ کی کیفیت ہوئی، کیونکہ عید کے دن تھے، پھر لاک ڈاؤن کے یعنی پریشانی کے حالت میں گزرے ہوئے لوگ، یعنی کچھ خوشی کے دن محسوس ہوئے، تو خوشی خوشی کیا کیا جذبات لے کر جی وہ جا رہے تھے اپنے پیاروں سے ملنے، عید کی خوشیاں منانے مل جل کر، تو ان کی کیا کیفیت تھی، اس پر یہ ایک دو آپ کے سامنے نمونے پیش کرنے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کس خوشی سے وہ خواتین، وہ بچے وہ جا رہے تھے۔ جیسے ایک لڑکی کا مکالمہ ہے، کب تک پہنچ رہی ہو کراچی؟ 2 دن باقی ہیں صرف عید میں اور آپ ابھی تک نہیں پہنچی؟ بس ابھی کچھ دیر میں آنے والی ہوں، میں مذاق نہیں کر رہی، سیریس بتاؤ سیریس۔ ارے میری دوست سچ کہہ رہی ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں میں، آپ کو استقبال کے لیے آپ کے لینے کے لیے آئی کھڑی ہوں، سچی مچی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسیج لکھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 3 مہینے سے وہ اپنے گھر سے اور اپنے عزیز و اقارب سے دور تھی، اپنوں سے ملنے کی خواہش اس کے چہرے پہ عیاں تھی، اور اس خوشی میں وہ سرشار تھی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر نہیں ایک اور گھر جانے والی ہے۔ اسی طرح ایک اور منظر دیکھیے، مما کتنی دیر میں ہم کراچی پہنچ جائیں گے؟ بس بیٹا صرف 2 گھنٹے میں۔ واہ واہ کتنا مزہ آئے گا، نانا نانی ماموں سب کے ساتھ مل کر عید منائیں گے، آنٹیوں سے بھی خوب عیدی لیں گے، اور بہت لطف آئے گا۔ اب اس کی بہن بولی جی نہیں، میں بڑی ہوں، سب سے زیادہ عیدی مجھے ملے گی۔ اچھا بس لڑائی نہیں، سب سے زیادہ عیدی مجھے ملے گی، آخر میں اتنے سالوں کے بعد اپنے سسرال جا رہا ہوں، اکلوتا داماد ہوں۔ تو ہنستے ہوئے انہوں نے کہا، اور وہ سب جہاز کے اڑنے کا انتظار کرنے لگے۔ اسی طرح ایک اور منظر دیکھیے، ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں شکر ہے چھٹی مل گئی، ورنہ اس بار تو ماں کو بنانا بڑا مشکل تھا۔ ہماری جاب بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، ہم سب لوگوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اس قربانی میں بھی الگ مزہ ہے۔ اپنے وطن اور ہم وطنوں کے لیے ہم ہر وقت حاضر رہتے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس بار اچانک جا کر ان کو خوش ہی کر دوں گا۔ یعنی مطلب آپ بغیر والدہ کو بتائے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں باقی تو سب کو بتایا، صرف امی کو نہیں بتایا، اور وہ اچانک جب میں ان کو ان کے سامنے جاؤں گا تو کتنی انہیں خوشی ہوگی، یہ سوچ کر اس کے دل کو کس قدر تسکین ہونے لگی۔ اور ایک اور، ہاں میں پہنچ جاؤں گی آرام سے، بس اب مجھے تنگ مت کرو۔ جہاز میں سوار ہونے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی حال میں اماں نے غصے سے اپنے بچوں سے کہا اور فون رکھ دیا۔ پاس بیٹھی ہوئی بولنے لگی، کیا ہوا اماں جی؟ ارے بیٹا پہلی بار اکیلے سفر کر رہی ہوں، گھر والے پریشان ہیں کہیں اور ہی نہ چلی جاؤں۔ کراچی کس سے ملنے جا رہی ہیں؟ میرا پوتا دراصل انجینئر بنا ہے، اس سے ملنے جا رہی ہوں، عید کا بھی موقع ہے، خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ بوڑھی آنکھوں میں خوشی کے جانے کتنے دیپ جل رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی، طیارے میں سب لوگ سوار ہو گئے، بعضوں نے دعائیں پڑھیں سنت کے مطابق، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بعضوں نے دعاؤں میں سستی ہو گئی، جیسا کہ اکثر لوگوں میں دین میں، احکام میں، نمازوں میں، روزوں میں سستی ہوتی ہے عام طور پر۔ تو بہرحال اللہ کرے سب نے دعائیں پڑھی ہوں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کر سکتے ہیں، اچھی امید کرنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی امید کرنے میں اور اچھا گمان کرنے میں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کے بارے میں ہمیں اگر بدگمانی کرنی ہو کہ وہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے سب فلمیں دیکھ رہے تھے، گانے سن رہے تھے، ہم اگر ایسی بدگمانی کریں تو ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل ہو تو پھر ہم ایسی بدگمانی کر سکتے ہیں، لیکن اچھا گمان کریں کہ سب انشاءاللہ روزے کے ساتھ ہوں گے، اور سب اگرچہ ان کو روزے کی وجہ سے اجازت تھی، سفر کی وجہ سے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، لیکن اس کے باوجود ہمت اگر ہو بندے کے پاس تو سفر کے دوران روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کا اس کو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔
تو بہرحال مختلف لوگ، کوئی کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ جمعہ ادا کر لیا ہے جی، یا کتنے لوگ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ جلدی وہاں کراچی پہنچ کر جمعہ ادا کریں گے، تو جمعہ ادا کرنے کی نیت لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، تو اب وہ اچھے جذبات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اچھی امید کرتے ہیں کہ سب کے سب جہاز میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، سورۃ کہف پڑھ رہے ہوں گے ہیں جی، کیونکہ وہ جو سامنے سکرین لگی ہوتی ہے ہر سیٹ کے سامنے ہے جی، وہ LCD لگی ہوتی ہے، اس میں آپ چاہیں تو قرآن سن لیں، چاہے نعتیں سن لیں، چاہیں آپ اس میں کوئی گیمیں کھیل لیں، چاہے اس میں کوئی مووی دیکھ لیں، چاہے اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں جیسا آپ کا مزاج ہو ویسے اس کے مطابق آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید کرتے ہیں کہ سب کے سب انشاءاللہ ہیں جی سورۃ کہف پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نعتیں سنتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، کیونکہ جمعہ کے دن جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو سب کے سب انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ جمعہ کے دن سارے دنوں کا سردار ہے، اس میں مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھو، تو انشاءاللہ سب کے سب کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے، اور کراچی کے لیے محو سفر تھے، تو اب وہ یعنی چلتے چلتے جب سفر پورا ہو گیا، کراچی کی آبادی شروع ہو گئی، اب دور سے جب کراچی کے ہیں جی بلڈنگیں نظر آنے لگ گئیں تو سب ایسے خوشی سے سرشار ہو گئے کہ ابھی جو ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے بہن بھائی، عزیز و قارب جو ہمارے استقبال کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی ان سے ملیں گے اور ان سے یہ گلے شکوے ہوں گے اور یہ ہیں جی محبت بھری باتیں ہوں گی۔ لیکن کیا ہوا کہ اچانک وہ بجائے اس منزل پہنچنے کے وہ اپنی منزل حقیقی میں جا پہنچے، اور اللہ کی طرف سے جب وہ یعنی طیارے کے منظر وہ گرنے کا جو کیفیت شروع ہوئی، اب اس میں جب پائلٹ کی گھبرائی ہوئی آوازیں پورے مسافروں کو سننے کو ملیں، تو اس وقت کچھ لوگوں نے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ممکن ہے ایسے بھی ہوں جو اس وقت PIA کو کوس رہے ہوں یا کسی اور کو کوس رہے ہوں ہیں جی، لیکن ہم اللہ کی ذات عالی سے امید کرتے ہیں سب کے سب کلمہ پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرنے میں اچھا گمان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اچھا گمان کرنے کے لیے ہمیں شرعی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدگمانی کریں کہ وہ جناب کچھ اور کہہ رہے ہوں گے اور وہ جی آہوزاری کر رہے ہوں گے ہیں جی، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو بدگمانی کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل ہے نہیں، اس لیے اچھا گمان بغیر کسی شرعی دلیل کے ہم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، اور حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس پہنچے، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جب گئے تو سیدھے انشاءاللہ وہ جنت میں گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور روزے کے ساتھ۔ اور یہ ان کے لواحقین کو انشاءاللہ یہ بات سن کر بہت خوشی ہوگی، ان کے غم میں کافی حد تک جدائی کا جو غم ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے حسن خاتمہ اور ان کو جو اللہ نے انعام دے دیا، اس پر جو انشاءاللہ ان کو جو اللہ کی طرف سے آخرت میں بڑے بڑے درجات مل رہے ہیں، اس کو سن کر انشاءاللہ ان کا غم کافی حد تک ہلکا ہو جائے گا، اور ان کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا کہ ان کو 5 قسم کی شہادت ملی۔ حدیث پاک کی روح سے گر کے مرنے والا شہید ہے، حدیث پاک کی روح سے جل کے مرنے والا شہید ہے، حدیث پاک کی روح سے دب کے مرنے والا شہید ہے، اور حادثاتی موت یہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے، اور یہ اللہ فی سبیل اللہ تھے، اللہ کے راستے میں تھے، جمعے کے لیے جو چل کے جا رہا ہو، تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جمعے کی نیت سے چل کے جا رہے تھے کہ ہم نے کراچی جاتے ہی جمعہ ادا کرنا ہے، تو جمعے کے لیے جو چل کے جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جو باب بنایا ہے کہ جو جمعے کے لیے چل کے جا رہا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں تھے، تو 5 قسم کی شہادت سے وہ سرفراز ہوئے، اور جمعے کے دن روزے کے ساتھ جمعۃ الوداع میں، جبکہ لاکھوں لوگوں کو روزانہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما رہے ہیں، تو جو اس ایسی قسم کی حادثاتی موت، تو بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں نے، کروڑوں روزے داروں نے ان کے لیے جو ہے نا دعائے مغفرت کی، سب نے ان کے لیے جو ہے نا یعنی غم کا اظہار کیا۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات عالی سے امید کرتے ہیں کہ وہ تو کامیاب ہو گئے، جمعے کے دن ہیں جی روزے کے ساتھ اکثر ہوں گے، بلکہ اللہ کرے سارے ہوں گے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے گئے ہوں گے،
تو ان 5 قسم کی شہادت مل گئی، وہ تو انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ درجات میں پہنچ گئے۔ باقی اب رہ گیا میرا اور آپ کا مسئلہ۔ ہمارے لیے اب یہ امتحان باقی ہے زندگی کا، ہماری موت کیسی آتی ہے، اس کے لیے بھی ہم سب نے نیت کرنی ہے۔ اسی لیے ہم سب نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت اپنی ایسی حالت بنانی ہے کہ آج میری موت آ جائے، ابھی میری موت آ جائے تو میں ایسی حالت میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دربار عالی شان میں پیش ہوں، اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کا پروانہ دیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خصوصی شفاعت مل جائے۔ جیسے ماشاءاللہ یہ جو اس کے پائلٹ تھے، ان پائلٹ کے بارے میں بھی سنا کہ وہ آخر میں والد صاحب سے مل کر اپنے بچوں اور اپنی وائف کے لیے باقاعدہ عیدی دے کر اور پھر مزید ان کے لیے تحفے تحائف دے کر گئے۔ حالانکہ والد صاحب نے پوچھا بھی کتنی دیر میں واپس پلٹ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا میں ابھی 5 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ تو بھئی آپ نے 5 بجے تک واپس آنا ہے تو ابھی عید میں 2 دن باقی ہیں، تو آپ خود اپنے ہاتھ سے عیدی دے دینا، نہیں کہ اب آپ لے لیں، آپ دے دینا۔ تو اللہ کی طرف سے، اور وہ جو ان کے والد نے پائلٹ بھائی کی جو خوبیاں بتلائیں وہ دیکھ کے ہمیں تو رشک آیا، کیسے پیاری موت، اور زندگی بھر اچھے عمل کرتے ہوئے، اور ان کی جو 7-8 لاکھ روپے تنخواہ تھی اس میں سے کافی تنخواہ جو ہے وہ اللہ کے راہ میں اور اللہ کے پیارے بندے جو کمزور ہیں ان پر وہ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ سخاوت کی برکت سے اللہ نے ان کو سعادت بھری شہادت والی موت نصیب فرمائی۔ تو شہادت جو ہے یہ تو مطلوب ہے اور مقصود ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور روزے کی حالت میں حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھے اور اسی روزے کی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور جمعے کے دن مرنے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ جمعے والے دن جو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے والد رحمہ اللہ بھی ایسے جمعے کے دن وہ بھی جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے تھے، چہرے پہ ان کے واضح مسکراہٹ تھی، ہمیں ان کی جدائی کا صدمہ کم تھا، ان کے حسن خاتمے پر رشک زیادہ تھا۔ تو ایک اعتبار سے یعنی اتنی پیاری شہادت والی موت ملنے پر جو ہمارے محترم بھائی بہنیں چلے گئے، ان کے عزیز و اقارب ایک اعتبار سے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ باقی جدائی کا جو صدمہ ہے وہ تو ہم سب کو ہے ہی، ہیں جی، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ صرف پاکستان والے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے اس عید کے قریب ایسے حادثے پر ہیں جی غم کا اظہار کیا۔ ہم اس جدائی کے غم میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن حسن خاتمے پر ہم آپ کو مبارک بھی دیتے ہیں کہ ایسی پیاری موت ان کو ملی، اور انشاءاللہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں، جیسے آپ ان سے محبت کرتے ہیں جی، آپ کا بیٹا ہے، آپ ماں ہونے کی وساطت سے ان سے محبت کرتی ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ بھائی ہونے کی وساطت سے یا اپنے بہن ہونے کی وساطت سے آپ ان سے جو محبت کرتے ہیں، آپ ماں کے ہونے کے باوجود آپ سے پتہ نہیں کتنے زیادہ گنا اللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس چلے گئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ رمضان المبارک میں جب اللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے عطا فرما رہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مہربانی اور آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اور ان کو بھی ان کروڑوں لاکھوں لوگوں میں شامل فرمائیں گے جن کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ہماری پھر دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومین کو ہیں جی شہید ہونے والوں کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دیکھنے سننے والے ہیں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری موت آ جائے، میں اللہ کی دربار عالی شان میں پیش ہونے کے قابل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔